بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. رب الآخرة والدنيا الذي أخرجنا من الظلمات البهم فخلقنا بنوره ولم نسبقه قدم بل في كل عدم. فصلى الله على جميع الملائكة الله المقربين والأنبيائه والمرسلين، لا سيما على سيدهم وأفضلهم وعورائهم حسبا ونصبا وعظا وكرامة وشانا ومكانا وشموخة ودينا. مولانا مولى الثقلين أبي الفضائل والكرائم وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم من آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دعاء فرج إمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام وفاة سيد البشر
امام الانبیاء سید سادات الاذکیاء نور الاتقیاء تیجان الانبیاء سیدنا و مولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا نور المؤمنین فی قلوبہم عین اللہ الجاریہ علی لسان الانبیاء والائمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جتنے بھی موجودات زندہ ہیں تمام موجودات حیوی اور زندہ پر حق مسلم ہے ذات گرامی ہے حضرت پیغمبر اسلام کا۔ لہذا ہر فرد پر واجب ہے، ضروری ہے کہ اس وجود کی برکتوں اور خیرات کو جانے اور پہچانے، تاکہ ہم فرشتوں کی صفوف سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان کلام بنایا ہے وہ سورہ مبارک جمعہ ہے، اس میں پروردگار عالم فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا، چونکہ بہرحال یہ اردو زبان کی کمی ہے کہ قرآن کا کوئی کسی بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بقیہ زبانیں مخلوق انسانیت ہے، اور زبان قرآن، میں زبان عربی کی بات نہیں کر رہا، زبان قرآن مخلوق پروردگار عالم صلوات اللہ۔ لہذا قرآن کا ترجمہ مشکل ہے، محال اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پروردگار عالم نے بھیجا ہے تو سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے اب پروردگار عالم نے بھیجا ہے تو سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، لذا فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا فی عربی مبین، ایسی عربی میں جو واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی عربیاں ہیں کہ جو غیر واضح ہیں، تنہا وہ عربی واضح ہے کہ جس کے الفاظ معین ہیں، لہجہ معین ہے، حروف کے حقوق معین ہے، قانون معین ہے، سکوت معین ہے، وقف معین ہے، پڑھنے کا انداز معین ہے، سمجھنے کا انداز معین ہے۔ اگر قاعدے اور قانون و ضابطے و گرامر کے درمیان وہ عربی جو عوام بولتی ہے اسے رکھا جائے، اور وہ عربی جو قرآن مجید کے اندر ہے، تو عوام کی عربی فرش ہے، قرآن کی عربی عرش معلیٰ پروردگار۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ کتاب نازل فرمائی هو الذی بعث، چونکہ اردو زبان میں کہیں سے کسی چیز کو بھیجنے کا نام جو ہے بعث ہے، لیکن عربی زبان میں انبعاث یعنی اخراج الشیء من متن الشیء، انبعاث یعنی اخراج الشیء من متن الشیء، جیسے کہتے ہیں انبعثت النار من المجرہ، میں نے آگ کے شعلے کو بھڑکایا بھٹی سے۔ کیا مطلب ہے؟
یعنی باہر سے ایندھن نہیں لایا، باہر سے آگ نہیں لایا، بلکہ میں نے اسی مجموعے سے کسی کو اٹھایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، یعنی اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان سے ایک شخص کو اٹھایا ہے۔ عزیزوں، انشاءاللہ تا یہ گفتگو عرض کروں گا کہ یہ فضل ہے ہمارا انسانوں کا تمام موجودات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ معدن انسانیت سے نبوت کا اخراج کیا ہے۔ معدن انسانیت سے نبوت کا اخراج کیا ہے، کان بشریت سے، حقیقت بشریت سے اسے اٹھایا ہے کہ جو نبع عظیم کو حمل کرنے والا ہے۔ لَذَا بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، امیوں کے درمیان ان میں سے۔ دیکھیں قرآن بالکل واضح ہے، اب کوئی غلط سمجھنا چاہتا ہے یہ قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے، امت کی سمجھ کا ذمہ دار۔ هو الذی بعث، وہ وہی ہے کہ جس نے اٹھایا ہے، ابھارا ہے۔ یعنی نبوت بغیر ارادہ الہی کے عرصہ وجود میں نہیں آتی ہے۔ یعنی جس خبر کے ساتھ ارادہ الہی نہ ہو وہ کذب ہے، جھوٹ ہے، ادعا ہے۔ لیکن جس ارادہ الہی، جس وعدے کے ساتھ، خبر کے ساتھ ارادہ الہی ہو وہ نبوت ہے، رسالت ہے، وحی ہے، الہام ہے۔ لہذا اس کی پشتبانی کرنے کے لیے، حمایت کرنے کے لیے ارادہ الہی جہاں سے متعلق ہو جائے وہاں سے اس کی نبوت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ارادہ الہی جہاں سے متعلق ہو جائے وہیں سے نبوت کی تصدیق، چونکہ نبوت نتیجہ ارادہ پروردگار ہے، چونکہ نبوت نتیجہ مشیت پروردگار ہے، لہذا جہاں سے بھی تصدیق کرانی ہے خدا کرا لیتا ہے۔ اور ارادہ الہی کی حقیقت پہچاننی ہے تو قرآن پڑھیے، اذا اراد اللہ شیئا، دوسری جگہ فرمائے اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن، جب خدا کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے، غور کیجئے لفظ قرآن کے اوپر، کہتا ہے ہو جا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فیکون۔ خداوند عالم پہلا لفظ آرڈر ہے، دوسری لفظ خبر ہے۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے، بلکہ کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ فیکون ہم جیسے انسانوں کے لیے خبر ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول، کہتا ہے، چونکہ ہمارے اوامر اس وقت تک انجام نہیں پاتے جب تک ہم کہتے نہیں، بولتے نہیں، اعلان نہیں کرتے۔ ہماری سمجھ کے مطابق قرآن گفتگو کر رہا ہے، بلکہ لیکن ارادہ الہی میں قول کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ارادہ کر لیا ویسے ہو گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد جیسے ہی اللہ نے ارادہ کر لیا ویسے ہی ہو گیا۔ بس ارادہ الہی، میں اپنے جوانوں، اپنے دوستوں، بزرگوں سے مخاطب ہوں، جب ارادہ الہی کسی چیز سے متعلق ہو جاتا ہے تو محال ہے کہ وہ چیز ارادہ الہی کے آگے ڈھلے نہ۔ جب ارادہ الہی ہو جاتا ہے تو ناممکنات ممکن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
ایک فرشتہ ظاہر ہوا ایک مقدسہ کے پاس، فتمثل لها بشرا سویا۔ قرآن پڑھا کریں تاکہ توضیح کی زیادہ ضرورت نہ پڑے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فلما انتبضت مکانا شرقیہ، سورہ مریم سلام اللہ علیہ وعلیہ وعلی ابنیہ آلاف التحیۃ والسلام، کہتے فلما انتبضت، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے عبادت کے لیے ایک گوشہ اختیار کیا۔ اب یہ تفسیروں کا فرق ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خاتون صرف غسل کے لیے گوشہ اختیار کرتی ہے، اہل بیت فرماتے ہیں عبادت کے لیے گوشہ اختیار کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ فلما انتبضت، جب حضرت مریم نے گوشہ اختیار کیا، مکانا شرقیہ، اور عزیزو اہل علم کہتے ہیں، ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لفظ مکانا شرقیہ دلیل ہے عبادت و محراب کی۔ عزیزو ایشیا میں جدھر بھی دیکھو قبلہ شرق کی جانب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ فلما انتبضت مکانا شرقیہ فتمثل لها بشر سویہ، اچانک ایک فرشتہ آیا جو انسان کی شکل میں مجسم ہو گیا۔ تمثل حاصل کیا، تجسم حاصل نہیں کیا۔ فرشتے جسم کے مخالف ہیں، مثال کے قائل ہیں، اس لیے کہ جسم کا تعلق مادے سے ہے، مثال کا تعلق قریب مجرد سے ہے، لہذا عالم برزخ کو عالم جسم نہیں کہا گیا، عالم مثال کہا گیا۔ اب یہ مریم کی معرفت کی دلیل ہے کہ انہوں نے عالم مثال کو عالم مادہ میں دیکھ لیا۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو ان کنت تقیہ، اگر آپ اہل تقوی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، انا رسول ربک، میں تمہارے خدا کی جانب سے آیا ہوں۔ اس کا مطلب جسے خدا بھیجتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اسے گھبرایا نہیں جاتا۔ انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا رسول ہوں، گھبراؤ نہیں۔ آئے کیوں ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک بیٹا دوں۔ فرمایا کیسے میرے بچہ ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، میں نے کسی بشر کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ فرمایا یہ ارادہ الہی ہے، یعنی جب ارادہ الہی ہو جاتا ہے تو ناممکنات ممکنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسری مثال دوں، تقریباً 70-80 سال کے بعد اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہم انی خفت الموالی، خدا مجھے ڈر ہے میرے مال کو کوئی لوٹ کے نہ چلا جائے، میرے مرنے کے بعد پبلک سرمایہ نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ نبی کو اپنے مال کا خوف ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اس دنیا سے نبی جاتا ہے تو اس کے پاس مال دنیا نہیں ہوتا۔ نبی عبد دنیا نہیں ہوتا لیکن فقیر دنیا بھی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ حضرت زکریا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پالنے والے یرثنی و یرث من آل یعقوب، کوئی ایسا بچہ دے دے کہ جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو، میرا بھی وارث ہو۔ اب میں اس سے زیادہ گفتگو تو نہیں کرتا، ایک جملہ آپ سے کہوں گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی میراث نہیں چھوڑتے، حضرت زکریا پوری تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں آل یعقوب تھے انہوں نے میراث دی بھی، میراث لی بھی۔ آل یعقوب قرآن میں اگر استعمال ہوا ہے تو نبیوں کے لیے استعمال ہوا، انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اسی لیے بی بی زہرا نے فرمایا تھا کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو، کتاب اللہ بین اظہرکم، قرآن کیوں نہیں پڑھتے، میراث کا انکار کرتے ہو۔ وورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہیں۔ حضرت زکریا سلام اللہ علیہ نے اللہ سے فرمایا پالنے والے مجھے اولاد دے، تو اللہ نے فرمایا کہ
3 دن تک تم بولو گے نہیں. وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا، خدا سر کے بال سفید ہو گئے. وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ، میری بیوی بھی اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں کوئی کے اوپر ایجاد و بعثت و ولادت نہیں ہوتی. میرے خدا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے آواز دی ہمارا ارادہ ہو تو ہو جاتا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، قرآن بھرا پڑا ہے ان امثلہ سے کہ جو چیز ارادہ الہی سے ہوتی ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ارادہ الہی ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر دیتا ہے، ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر دیتا ہے. اب آپ معجزے کو اس آئینے میں دیکھیے، معجزہ ناممکنات کا نام نہیں ہے، ناموس ارادہ الہی کا نام ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. ناموس ارادہ الہی کا نام ہے. اب اگر نبوت ارادہ الہی سے ہے، اب اگر نبوت ارادہ الہی سے ہے تو یہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ ہو جائے گا، اور اگر ارادہ الہی سے نہیں ہے تو لاکھ ارادہ کرے نہ ہو جائے. جب ابو جہل نے یہ کہا هل كنت نبيا، آپ نبی ہیں؟ فرمایا ایہن واللہ، ہاں میں نبی ہوں. فرمایا اگر نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. پیغمبر نے کہا نہیں، فَأَشَارَ بِعُصْبُعِهِ، انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. عزیزو چاند کا دیکھنا مشکل ہے، وقت سے دکھ جائے تو امت خوش ہو جائے کہ بھئی آج 29 کی عید ہوئی ہے، 1 دن ڈیوٹی سے بچا، 1 دن کام سے بچ گیا. خوشیاں ہو جاتی ہیں اگر چاند نظر آ جائے. خدا یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو عہد محمد سے غلامی کر لے تو تو چاند کا محتاج نہیں ہوگا. تیرے پاس وہ انگلیاں ہوں گی، جب چاہیں گی نکال لیں گی، جب چاہیں گی ڈبا دیں گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. آپ نے دیکھا ابھی تک میں ترجمہ نہیں کر سکا. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ ارادہ الہی جب ہوتا هو الذی بعث فی الامیین، یہ وہ ہے کہ جس نے امیین کے درمیان بعث فی الامیین، امیین میں بھیجا. منہم، یہ نہیں کہا کہ ہوا امی، امیوں میں تھا، امیوں کے درمیان سے اٹھا لیکن امی نہیں تھا. امیوں کے درمیان سے اٹھا. باسا فل امیین، بھیجا امیین کے درمیان. پھر منہم کا کیا مطلب ہوا؟ آپ ایک عربی ملک میں رہتے ہیں نا، جب آپ نے کہا کہ انا من پاکستان، انا پاکستانی، انا ہندی، تو پھر من کی کیا ضرورت ہے؟ آخر من بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی لفظ ایکسٹرا استعمال نہیں کرتا ہے. اللہ جو لفظ استعمال کرتا ہے ان لفظوں کی حقیقت ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے. یہ فرمایا امیوں کے درمیان سے تھا، اس لیے منہم تھا، یعنی مکے کے باہر کا نہیں تھا، کسی اور شہر سے نہیں تھا، بلکہ اسی شہر کا تھا، بلکہ اس شہر میں ساری حقیقتیں اس کی تھی. اب اس کا بچہ شام میں بیٹھ کے اپنی حقیقت بتا، انا ابن مکۃ وینا، انا ابن زمزم و صفا، مکے کا بیٹا میں، مدینے کا بیٹا میں، رکن کا بیٹا میں، حتیم کا
بیٹا میں، حرم کا بیٹا میں، ہل کا بیٹا میں. بتانا یہ چاہا دوسرے لوگ مہاجر ہیں، مکے کا اصلی مالک ہم ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا. انشاءاللہ ان الفاظ سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، بحث کروں گا، اور جس حد تک مجھ جیسے انسان کی بساط ہے میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. کہ جس نے بھیجا ہے امیوں کے درمیان میں سے ایک رسول، امیوں میں سے ایک رسول، یعنی مکیوں میں سے ایک مکی. اس کے بعد ان کا کام کیا ہے؟ یتلو، وہ تلاوت کرے گا ان کے اوپر اس آیات کی، کتاب کی. لہذا پہلا کام نبی کا تلاوت ہے، دوسرا کام تزکیہ ہے، تیسرا کام تعلیم ہے. اگر اس سسٹم کو سمجھ لیں تو نظام تعلیم دنیا کا درست ہو جائے. پہلے خبر دو، پڑھو تاکہ شوق پیدا ہو. تعلیم نہ دینے لگو، پہلے تعلیم سے پہلے ظرف پاک کر لو. جب ظرف پاک ہو جائے گا تو اب یہ تعلیم زہر نہیں ہوگی بلکہ شہد ہوگی. ایک مثال دوں میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر کوئی ڈائریکٹ میڈیکل میں وارد ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر ہو جاتا ہے تو اسے مریض قربانی کا بکرا نظر آتا ہے، لیکن پہلے اگر اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو مریض اسے خلق اللہ نظر آتی ہے. تو اب جب وہ دوا دیتا ہے تو شفا کے لیے دیتا ہے. اب آپ نے سمجھا کہ تعلیم سے پہلے تزکیہ کیوں ضروری ہے. تعلیم ہو، تزکیہ نہ ہو تو دنیا کی تباہی آتی ہے، لیکن اگر تزکیہ ہو پھر تعلیم ہو تو دنیا میں علم آتا ہے، حکمت آتی ہے، حیات آتی ہے. پیغمبر نے 3 لفظوں میں اپنی زندگی کا خلاصہ کر دیا. پہلے تلاوت کروں گا آیات پروردگار کی، دوسرے مرحلے میں تمہارا تزکیہ کروں گا، تیسرے مرحلے میں تمہیں تعلیم دوں گا. جب یہ کر لوں گا تب تمہیں بتاؤں گا کہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے، اس سے پہلے تمہیں کچھ آتا نہیں تھا. کل کتاب نہ لکھ دینا کہ پیغمبر امی تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. لیکن ان تمام موضوعات میں اترنے کے لیے سب سے پہلے اسے سمجھنا پڑے گا جس نے بھیجا ہے. معذرت کیا کہا؟ هو الذی، ہوا کون ہے بھئی؟ هو الذی بعث فی الامیین، اس نے بھیجا ہے. اگر اس کی ویلو نہ سمجھ میں آئے، بھئی جس نے پوسٹ کیا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے تو پوسٹ کی ویلو بھی نہیں رہ جاتی ہے. لہذا سمجھا هو الذی بعث فی الامیین، پہلے اس کو پہچانو. اگر اس کو تم نے پہچان لیا تو تم اس نبی کے قدموں سے قدم ملا کے چلو گے. غلطی سے یہ نہیں کہو گے وہ ہمارا جیسا ہے، لیکن چونکہ تم نے اسے نہیں پہچانا لہذا اس رسالت کی بھی اہمیت تمہارے سامنے نہیں ہے. مرحلے اول میں اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت الجبار،
دین کا پہلا قدم کیا ہے؟ خدا کی شناخت ہے۔ اگر خدا سمجھ میں نہ آئے تو دین کہاں سے ہوگا؟ علی علیہ السلام بعنوان اولین معلم دینی، بعنوان وصی مطلق پروردگار، بعنوان وصی مطلق امیر المومنین علیہ السلام کہ مرحوم جلال الدین رومی کہتے ہیں شاہی کے وصی بود ولی بود علی بود علی بود۔ وہ جو وصی بھی تھا، ولی تھا، وہ علی تھا۔ دوسری جگہ پر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ما اقول فی علی رجل طیب فی الطیابہ سید فی السیادہ امام العلماء فی الحدیث والعلم والرجال والعلم خرجت منہ والیہ انتہت۔ امام اسے کہتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں کہ جب علم کا سرا تلاش کرو جہاں جا کے رک جائے اسی کا نام علی ہے۔ علی کون ہے؟ علی کو پہچاننا عزیزوں، میں نے علی کو اس لیے آئینہ بنایا ہے تاکہ اس آئینے سے تفسیر مصطفیٰ نظر آئے۔ آئینہ جتنا صاف ہوگا تصویر اتنی ہی شفاف ہوگی۔ آئینہ جتنا مقدر ہوگا، آئینے میں جتنی ڈسٹ ہوگی تصویر بھی اتنی پست ہوگی۔ آئینہ صاف کرو تمہیں پیغمبر وہ نظر آئے گا جو علی کو نظر آتا ہے۔ تم ابھی اس چکر میں پڑے ہو کہ اللہ کے نبی کے آباء و اجداد کا مذہب کیا تھا، دین کیا تھا، ایمان کیا تھا۔ علی سے پوچھو، فرمائے هو الذی اخرجنا من الضلالۃ ومن الشقاوۃ وانجانا من النار۔ اگر سمجھنا ہے کہ محمد کسے کہتے ہیں تو سمجھ لو پوری انسانیت جہنم کے دہانے میں گر رہی تھی، جس نے پکڑ کے سنبھالا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، رسول کو سمجھنے کے لیے، رسالت کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے پہلے اسے جاننا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا کہ جس نے بھیجا ہے، جو مرسل ہے، جو بھیجنے والا ہے، جو پیغام بر کو، میسنجر کو بنانے والا ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ عزیزوں، ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوا باب توحید باب واسع ہے۔ باب توحید میں گھس کر نکلنا کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ فرمایا التوحید بحرون عمیقون من غرق ما نجا ومن خاضا ما دہر۔ علی فرماتے ہیں توحید اس سمندر کا نام ہے جو ایک بار ڈوب گیا نہ وہ نکل سکتا ہے نہ اس کے نکلنے کا جی چاہتا ہے۔ عزیزوں، ہوا کی لفظ آئی ہے لہذا بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ چونکہ 9:12 ہو چکے ہیں اور میرے پاس اس وقت ظاہراً 28 منٹ اور ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں 10-15 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ایک پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ استعین باللہ وبحول اللہ وبقوتہ۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، قرآن میں ہزاروں آیتیں ہیں جو توحید پہ دلالت کرتی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ هو الذی خلق الاشیاء من العدم الذی خلقنا فسوانا۔ کبھی فرماتا ہے
کہ یخرج من بین الصلب والترائب، ہڈیوں کے درمیان سے خون کو سفر پہ جاری کر کے انسانیت تک پہنچانے والے کو خدا کہتے ہیں۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون پوچھتا ہے کہ من ربک، تیرا خدا کون ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا خدا وہ ہے جو ہر شے کو اس کی کیپیسٹی دیتا ہے، اس کی حیثیت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، استعداد دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہدایت کرتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ خدا وہ نہیں ہوتا جو موجود چیزوں کے اوپر حکومت کرنے لگے جیسے فرعون۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ایجاد کرتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو ابداع کرتا ہے، خدا وہ ہے جو انشاء کرتا ہے۔ عزیزو ایک مثال دوں کہ خدا کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا خدا وہ ہے جو ہر شے کو اس کی خلقت دیتا ہے، اس کے بعد اس کی ہدایت کرتا ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو ایک مثال وہ یہ ہے کہ ایک سیب کا ایک بیج لے لیجئے، سیب کا ایک بیج لے لیجئے، یہ ایک بیج ہے۔ اگر کسی کسان سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیا ہے، کہے گا بیج ہے۔ اس سے پوچھئے یہ کیا ہو سکتا ہے، ایک کسان سے پوچھئے کہ بھئی اس سے ہو کیا سکتا ہے، تو کہے گا صاحب جب اس کو ہم زمین میں بو دیں گے تو یہ اب بیج نہیں رہ جائے گا، یہ پودے میں تبدیل ہو جائے گا۔ خالی پودا نہیں رہے گا، اس میں نازک نازک پتیاں اگیں گی، یہ تو بیج تھا۔ ان پتیوں کے اندر اچانک جان آئے گی، یہ سوت اور دھاگے سے زیادہ باریک درخت انگلی کے برابر ہو جائے گا، بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، پھر اس میں 100-200 پتیاں آ جائیں گی، ایک بیج اور اتنی پتیاں، پھر ان 100-200 پتیوں کے اندر شاخیں اگنے لگیں گی، پھر یہ درخت جوان ہو جائے گا، تناور ہو جائے گا، سایہ دے گا، ہواؤں کے ساتھ اٹکھیلیاں کھیلے گا، شبنم سے کھیلے گا، سورج سے کھیلے گا، چاند سے کھیلے گا۔ جس طرح ہمارا بچہ گلیوں کوچوں میں پل پل کے بڑھتا ہے، ماں کی گود میں، چچا کی گود میں، خالہ کی گود میں، ماموں کی گود میں، دادا کی گود میں، ان جانوروں اور ان پرندوں اور ان درختوں کو بھی تو اپنوں کی ضرورت ہے، ان کا اپنا سورج ہے، ہوا ہے، شبنم ہے۔ یہ درخت اچانک جوان ہو گیا، ایک بیج جس میں 10 شاخیں، 10 شاخوں کے اندر ہزاروں پتیاں، ہر پتیوں کی جھرمٹ میں ایک کلی، ایک کلی کے اندر ایک سیب، ایک سیب کے اندر 4 بیج، 4 بیج کے اندر نہیں میری بات سمجھو میرے دوستوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک بیج، ایک باغ، ایک باغ کے اندر ہزاروں سیب، ہزاروں سیب کے اندر ہزاروں بیج، ہزاروں بیج کے اندر ہزاروں باغ، ہزاروں باغ کے اندر ہزاروں بیج، ہزاروں بیجوں کے اندر ہزاروں بیج۔ اب یہ معاملہ کروڑوں تک پہنچ گیا۔ خدا کو پہچانو جو ایک بیج میں، جو ایک بیج میں نامحدود کو سمیٹ دے، اسے خدا سمجھتے ہیں۔ آج کے ٹیکنیشین اتنی بڑی چیپ میں 1000-10,000 گیگا جم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم خدا ہیں۔ ہمیں تمہاری اوقات کیا ہے؟ خدا نے ایک بیج کے اندر کروڑوں درخت سمو دیے۔ نہ ناز کیا اس نے، نہ فخر کیا اس نے۔ اب بھی خدائی تمام نہیں ہے، یہ بیج اس وقت درخت میں تبدیل ہوگا کہ جب اسے کوئی فیلڈ ملے گی، زمینہ ملے گا، تو اب جب زمین میں گاڑا جائے گا
تو اب بعد میں یہ درخت تبدیل ہوگا. خدا اسے نہیں کہتے کہ جو پیدا کر کے چھوڑ دے. اب اس بیج کو پیدا کیا تو پلنے کے لیے زمین بنا دی, زمین کو بنایا تو اب زمین میں دفن کر کے کسان اپنے گھر چلا آیا. پریشان نہیں ہے, سوچ نہیں رہا ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارع. اے غافل کسان, کسان تو ہے یا میں؟ تو سو رہا ہے. ہم نے زمین کو حکم دیا فجعلنا الارض مہادا, ہم نے زمین کو جھولا بنایا. اب جیسے بچے کو لوریاں دی جاتی ہے, زمین بیجوں کو لوری دے رہی ہے. ذات الیمال ذات الشمال, دائیں کروٹ بدلائی بائیں کروٹ بدلائی کہ بیج سڑ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے. اچانک بیج کو دھوپ کی ضرورت ہوئی, انرجی کی ضرورت ہوئی, ارجا کی ضرورت ہوئی. اچانک سورج نکلا, بیج نے اپنا سینہ پھیلایا, سورج کی انرجی استعمال کرنے لگا. اسکین میں کھالوں میں سوکھا پن آیا, مرنے کا خوف آیا. فمحونا آیت النہار, دن کی نشانی ہم نے مٹا دی, رات کی نشانی نکال لی. اب چاند تو نکلا, اب روشنی تو دے رہا ہے, شبنم تو دے رہا ہے, لیکن ہیٹنگ نہیں دے رہا ہے, گرمی نہیں دے رہا ہے. اب اس بیج کو نرم کر رہا ہے. اسی سردی اور گرمی کے درمیان اچانک بیج کو شعور جنبش دے دی, بیج نے کروٹ بدلی. اب جو کروٹ بدلی تو یہ زمین کے سینے سے باہر آنے لگا. بیج آواز دے رہا ہے, اے میرے خدا, نہ میرے پاس ناخون ہے, نہ میرے پاس انگلی ہے, نہ میرے پاس ہاتھ ہے, زمین کو پھاڑوں گا کیسے, زمین سے نکلوں گا کیسے؟ کہا گھبرانا, نظام جنبش میں نے بنایا ہے. جب زمین کو جھٹکے ماروں گا تو پرتیں پھٹیں گی, تو نکل جانا. خدا میں کمزور ہوں. فرمایا نسیم صبح چلے گی تو تیرے بدن میں طاقت آئے گی, تو اس لائق ہوگا کہ سورج کی روشنی برداشت کر لے گا. رات آئے گی, چاند تجھے لوریاں دے گا. دن کی دھوپ سے بچانے کے لیے شبنم کے چھینٹے تیری صورت پہ ماریں گے. عزیزو, اب آپ نے سمجھا خدا وہ نہیں ہوتا کہ پیدا کر کے چھوڑ دے. خدا وہ ہوتا ہے جو بیج کو درخت تک پہنچا دیتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد. ابھی تو ایک قدم ہے معرفت کا, زیادہ دور نہ جاؤ میرے دوستوں, میرے عزیزوں. یہ تو درخت والی بات ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا خدا وہ ہے جو ہر شے کو خلقت دیتا ہے, صلاحیت دیتا ہے, استعداد دیتا ہے, کیپیسٹی دیتا ہے, اسے اس لائق بناتا ہے کہ وہ کچھ ہو سکے, لیکن چھوڑ نہیں جاتا بلکہ اس کو مقصد تک پہنچاتا ہے. جو راستے میں چھوڑ دے وہ شیطان ہے, وہ راہزن ہے. جو مقصد تک پہنچا دے وہ نبی ہے, ولی ہے, وصی ہے. اسی ایک پیٹرن پر تاریخ بشریت دیکھ لو. جو راستے میں لوٹ کے چلا جاتا ہے اسے رہبر کہتے ہیں. جو راستے سے لے کر خدا تک پہنچا دیتا ہے اسے رہبر کہتے ہیں. جو تمہیں مقصد تک پہنچا دے وہ تمہارا امام و ہادی ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں, تاریخ اسلام میں امام محمد ابن جریر الطبری یہ لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں خلافت دوم کی وفات قریب آئی, ابن عباس کے پاس بیٹھے, بہت سی باتیں ہوئی. اپنے بات کس کو معین کریں گے, نام لیتے رہے. اچانک سارے نام لے لیے تو اس کے بعد موصوف نے فرمایا کہ تم اپنے کینڈیڈیٹ کا نام کیوں نہیں لیتے ابن عباس؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ آپ علی کو کیوں نہیں ولی بنا دیتے, خلیفہ بنا دیتے؟ فرمایا واللہ لو جعلتہ انہ یبلغکم الی غرۃ المحجہ. اگر میں علی کو خلافت دے دوں تو تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں محمد مصطفیٰ لے جانا چاہتے تھے. ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد.
ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب بتاؤ فرعون ایسی باتیں کہاں سے لا سکتا ہے؟ پیسے کے ذریعے سے، قدرت کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے وہ حکومت تو کر سکتا ہے، لوگوں کے اوپر بیٹھ کے کہہ سکتا ہے انا ربکم الاعلی، لیکن حقیقتیں پیدا نہیں کر سکتا، حیات ایجاد نہیں کر سکتا، روح نہیں ڈال سکتا، جان ڈال نہیں سکتا۔ یہ وہی فرعون ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوتا تھا تو اٹھ جاتا تھا، کہتا تھا یہ ہمارے کھانے کا ٹائم۔ اگر تو خدا تھا تو تجھے بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ تو خدا ہے تو تجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ تو خدا ہے تو تجھے نیل پہ بیٹھ کر پیر کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر خدا ہے تو تجھے ان سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے قاعدہ ہمیں دے دیا کہ اگر خدا کو پہچاننا ہے، حقیقت پروردگار کو پہچاننا ہے، تو یہ دیکھو کہ خلاقیت کس کے دروازے پہ موجودن ہے، اور اس خلاقیت کے اندر ہدایت کا جذبہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ پس ہدایت اور خلاقیت جب جمع ہو جاتی ہے تو توحید بن جاتی ہے، اور جب خلاقیت و ہدایت ارادہ کرتی ہے تو وہ رسالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، سوگواران امام مظلوم، درسگاہ فاطمہ زہرا میں بیٹھنے والوں، تو اس ہوا کو پہچاننا سب سے بڑی بات ہے۔ ایک جملہ کہوں، انشاءاللہ میری بات کل یہیں سے آگے بڑھے گی، کہ قرآن میں ہزاروں آیتیں توحید کے اوپر ہیں، ہزاروں آیتیں پروردگار کی نشانیوں پہ دلالت کرتی ہیں۔ ان تمام آیتوں میں سب سے زیادہ مشہور کون سا سورہ ہے؟ جی رحم اللہ والدیک، صلوات پڑھیے محمد والے سارے مومنین کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سب سے زیادہ مشہور سورہ، اور مشہور کیوں نہ ہو، مشہور آدمی نے اس کو اپنا فیورٹ بنا لیا ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے بابا کو دیکھا علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ صبح سے شام تک قل ہو اللہ پڑھتے تھے۔ سألت عن ابی یا امیر المومنین، بابا آپ سورہ قل ہو اللہ کو کیوں زیادہ ورد کرتے ہیں نمازوں میں؟ فرمایا سورۃ نحبھا وہی یحبنا، ایسا سورہ ہے جو ہم سے عشق کرتا ہے، ہم اس سے عشق کرتے ہیں۔ علی محب توحید ہیں۔ میرے دوستوں، اس سورے کا ایک نام علمی نام ہے، اور الحمدللہ جب بھی فاتحہ دیا جاتا ہے تو اسی نام سے دیا جاتا ہے، سورہ، تھوڑی دیر میرے ساتھ دیں، سورہ اخلاص۔ کیوں سورہ اخلاص کہا گیا اس میں؟ ابھی تک ہم کیا سمجھتے تھے کہ ذات باری تعالیٰ کون ہے؟ الف لام ہے۔ ذات باری تعالیٰ کون ہے؟ لفظ اللہ۔ ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ حقیقت پروردگار کیا ہے؟ گھبرائیے نہیں، ایمان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جب ہم اسلام لاتے تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی خدا جز اس کے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اس قرآن کا کمال یہ ہے کہ ہم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لاتا ہے۔ پہلے کہا اللہ پہ ایمان لاؤ، جب سارے لوگوں نے اللہ پہ ایمان لے آئے تو بعد میں لفظ اللہ کو
ذرا سا زوم کیا، اندر جھانکو، باہر نہ رہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھبرائیے نہیں، آپ سے کہوں کہ صاحب مجھے بریانی لے آئیے، آپ بھی ماشاءاللہ ہوشیار، آپ نے ایک مارک پین نکالا، لکھا بریانی، وہ بھی چکن، سرکار لیجئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے سرکار اور دوں؟ ایک پرچہ اور لکھ دیا آپ نے۔ میں نے کہا پانی دے دو، تو پانی ذرا مجھے دے دیجئے۔ آپ نے 3-4 زبانوں میں الماء للشرب، واٹر، جل، آب، کوئی ترک سو، 4-5 زبان میں آپ نے مجھے ایک پرچی پکڑا دی اتنی سی۔ سرکار اگر اس سے تشنگی نہ بجھے، اس سے اگر پیاس نہ بجھے تو اس کو پیجئے گا، اگر واٹر سے پیاس نہ بجھے تو سو پیجئے گا، سو سے پیاس نہ بجھے تو جل پیجئے گا، جل سے پیاس نہ بجھے تو کم سے کم اردو میں پانی پی لیجئے گا۔ میں نے کہا میاں میں نے لفظ نہیں مانگا ہے، حقیقت مانگی ہے۔ یعنی اگر لفظ ہو اس کے پیچھے حقیقت نہ ہو تو ایسی صورت میں کبھی سیرابی نہیں ہوتی، تشنگی دور۔ خدا یہی کہنا چاہتا ہے کہ لفظ اللہ کی پرستش نہ کرو، اللہ آئینہ ہے اس ذات کا جو اس لفظ کے پیچھے پنہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہے۔ آنے کے بعد کبھی کوئی مولا اس قسم کے سوالات کرتے تھے ٹیسٹنگ پاور کے لیے، تو اس سے پوچھا کہ اتعبد لفظ اللہ او معنی او کلیہما، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ الف لام لام ہے کی، یا جو اس کے پیچھے معنی ہے؟ اب سادہ تھا مسلمان پھنس گیا، اب اوپر دیکھ رہا ہے نیچے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ لفظ اللہ کی پرستش نہیں کرتا تو مسلمان گوشت بیچنا چھوڑ دے۔ مسلمان نہیں تو مسلمان کے ہاتھ کا گوشت تو حرام ہے، غیر مسلمان۔ غیر ہم نے رسول اللہ، ہم نے کہا فرمائے کیا کہتے ہو؟ کہا اگر میں چپ ہوں میں کیا کہوں؟ سمجھدار ہے، آستانے اہل بیت پہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں نہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ امام نے کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ، لفظ اللہ کے پیچھے جو ذات ہے حقیقت ہے اس کی عبادت؟ کہا اس کی بھی کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا تو تم مشرک ہو گئے، 2 خدا ہو گئے، ایک رائٹنگ والا اور ایک حقیقت جو لکھنے میں نہیں آتا، کسی کے ہاتھ بھی نہیں آتا، وہ ذات پروردگار۔ تو کہا مولا حل کیجئے۔ فرمایا صرف و صرف یعبد ذات اللتی، اس ذات کی عبادت کرو کہ جو اس لفظ اللہ کے پیچھے ہے۔ اب میں لفظ بدلوں، فرمایا اسم کی عبادت کرو گے یا مسمى کی عبادت کرو گے؟ فرمایا جو اسم و مسمى کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو خالی اسم کی عبادت کرتے ہیں ان تک کوئی حقیقت نہیں پہنچتی۔ فرمایا حقیقی موحد وہ ہیں جو اس مسمى کی عبادت کرتے ہیں جو لفظ اللہ کے پیچھے پنہاں ہے۔ اور عزیزوں علماء سے پوچھے، امام فخر الدین رازی، امام بخاری، اسی طریقے سے امام سعد الدین تفتازانی، سید قطب الدین راوندی، اسی طریقے سے علامہ طباطبائی، شیخ عبداللہ جوادی آملی، شیخ توسی، شیخ مرتضی انصاری، اس طریقے سے آج کے جدید دور کے علماء، شیخ عبداللہ جبرین، شیخ محمد بن
محمد بن باز، اسی طریقے سے تمام بلاد کے علماء سے پوچھئے کہ لفظ اللہ کیا ہے، فرماتے ہیں اسم، لفظ اللہ اسم ہے لذات المستجمع لجمیع صفات الجلال والکمال، اللہ نام ہے اس ذات کا کہ جس کے اندر ساری خوبیاں جمع ہیں اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب قرآن سمجھیے میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کفار سے پوچھیں، تمام دنیا کے انسانوں سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان وما بینہن، اور اس کے بیچ میں جو ہے کس نے پیدا کیا، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ہم نے ہزاروں ہندوؤں سے پوچھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ دنیا کی سرشٹی اللہ نے کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایشور نے کی ہے، ایشور نے کی ہے۔ قرآن کا نقطہ پہچانو، لفظ اللہ سے مراد حقیقت خلاق ہے، لفظ اللہ سے مراد ذات خالق ہے، ذات جواد ہے، ذات کرم ہے، ذات ارادہ ہے۔ لہذا فرمایا جس سے بھی پوچھو وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، لیکن یہ ضرور کہے گا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی سبب ہے۔ کوئی اس کو ریزن کو بگ بلاس مانتا ہے، اس کی ذہنیت خراب ہے، لیکن خدا کا انکار، چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم ابن سینا فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں کسی سے پوچھو نظام علت و معلول کیا ہے، تو اگر منکر بھی ہے تو نظام علت و معلول کو مانے گا۔ میں علت و معلول سبب و مسبب کو نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے یعنی انکار کرنے کے لیے بھی خدا کا اقرار کرنا پڑے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد واؤلنا۔ لہذا ڈیکارڈ یہ کہتا ہے ہستم کے دارم شک می کنم، میں شک کرتا ہوں کہ سورج ہے کہ نہیں، چاند ہے کہ نہیں۔ یورپ کا مورخ ہے، فلسفے میں نامدار ہے، کہتا ہے مجھے شک ہے چاند ہے کہ نہیں، سورج ہے کہ نہیں، دریا ہے کہ نہیں، آسمان ہے کہ نہیں، سمندر ہے کہ نہیں، میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہم ہے، چھلا ہوا ہے۔ سب پہ شک کرتے کرتے اچانک ایک ٹہوکا لگتا ہے، کہتا ہوں تو شک کر رہا ہوں۔ نہیں، میری بات میرے جوانوں تک نہیں پہنچی۔ یہ کہہ رہا ہے میں ہوں گا تو شک کروں گا۔ جب ہوں تو شک کر رہا ہوں، اس کا مطلب جس چیز پر شک کر رہا ہوں وہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اگر کوئی نظریہ خدا پہ شک کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نظریہ حقیقت رکھتا ہے، جس طریقے سے نظریہ وجود حقیقت رکھتا ہے۔ خدا کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارے صبح سے لے کے شام تک آیات الہی، سورج، چاند، دریا، ہوا، پانی، یہ سب آیت الہی ہے۔ سورج نکل کے بتاتا ہے کہ ہمارا کوئی مدبر ہے، چاند ڈوب کے بتاتا ہے کہ ہمارا کوئی ناظر ہے، دریا بہہ کے بتاتا ہے، سمندر بہہ کے بتاتا ہے کہ کوئی جاری کرنے والا ہے، آنکھیں کھل کے بتاتی ہیں، سو کے بتاتی ہیں کہ سوتا تو اپنے اختیار سے ہوں، جاگتا کسی اور کے اختیار سے ہوں۔ دنیا کا ذرہ ذرہ یہ بتاتا ہے لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں تو وہ جاگتا رہتا ہے۔ ایک دو کل انشاءاللہ سورہ اخلاص سے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، کوئی اس کو اخلاص کیوں کہتے ہیں، لفظ وہی، معنی وہی، تو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ خدا جو سینہ ٹھوک کے کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین، یہ وہی ہے۔
رسالت و نبوت حقیقت بشریت ہے. اگر نبوت اور رسالت نہ ہو تو بشریت توحش کے دامن میں چلی جاتی ہے. انسان وحشی ہو جائے اگر تعلیم نبوت نہ ہو. انسانیت نہ ہو، نبوت نہ ہو تو انسان وحشی ہو جاتا ہے. اسے بچوں پہ بھی رحم نہیں آتا، زوفا پہ رحم نہیں آتا، عورتوں پہ رحم نہیں آتا. اگر فائدہ نبوت دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو. جن کے وجود میں عطر نبوت تھا وہ دشمن کو بھی پانی پلائے دے رہے ہیں، اور جو وحشی تھے جن کو نبوت سے کوئی تعلق نہ تھا وہ اسے پانی سے دور رکھ رہے ہیں جس کی ماں کا مہریہ پانی. عزیزوں، ابھی آپ نے چہلم گزارا ہے، آپ کا چہلم ختم ہو گیا، لیکن زینب کا چہلم اب شروع ہوا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، کل ہندوستان میں بھی چہلم تھا اور عجیب ماحول تھا، لیکن بھیڑ بھاڑ میں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جب غور کرو تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم رو کر چپ ہو جاتے ہیں، اشکوں کو پاک کر لیتے ہیں، تو کہیں وہ ویرانے سے صحرا سے آواز آتی ہے، ہائے میرا غریب لال، ہائے میرا مظلوم لال. لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ حسین کے قبر کی زیارت کو آئے، اور اللہ نے ان سب کو صحیح و سالم انشاءاللہ اپنے اوطان پہنچانا ہے. لیکن غور سے اگر سنو تو ایک بچی کہہ رہی ہے، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں بہت دن ہو گیا زائر نہیں آتے، پھوپھی اماں ہمارا روزہ سونا پڑا ہے، پھوپھی اماں ایام چہلم میں بابا کا ذکر ہمارے آستانے میں ہوتا تھا، لیکن اے پھوپھی اماں اب تو چاروں طرف سناٹا ہے، عجب نہیں آواز دیتی ہو بی بی، اے بیٹا جو حال تیرا ہے وہ حال میرا بھی ہے. حسین کی چھوٹی بچی، کربلا سب پہنچ گئے. زینب جب بھائی کے پاس آئیں، عزیزو جابر بن عبداللہ، عطیت بن سعد عوفی کربلا میں ظہر کو روانہ ہو گئے. سناٹا ہو گیا. فجلست عند قبر اخیہا، بھائی کی قبر کے پاس بیٹھ گئی. بھیا کوفہ و شام میں بے مقنا پھرایا مجھے، بھیا منادی ندا دے رہا تھا، ہذہ زینب، ہذہ ام کلثوم. بھیا اے میرے بھیا، شام میں ہزاروں لوگ تماشائی تو تھے لیکن تیری بہن کا کوئی حامی نہ تھا. اے میرے بھیا، سب سے سخت مرحلہ کب تھا؟ زینب اپنے دل کی بات کہہ رہی ہے. معذرت یا بی بی زہرا، آپ یہاں بیٹھی ہوگی. بی بی، سب سے سخت مرحلہ کب تھا؟ جو شام کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ میری بات کو سمجھتے ہوں گے. نیچے بازاروں میں برجیاں، ان میں بیٹھے ہوئے تماشائی. امام سجاد فرماتے ہیں یہودیوں کے محلے سے گزار کے کہہ رہے تھے، یہودیوں یہ علی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے. آواز دیتی تھی
یا رسول اللہ والامت قد ادت ما وجبت علی اجرکم علی اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی کوفے اور شام سے گزرتے وقت ہمارے ہاتھ پس و پشت سے بندھے تھے، بالا خانوں سے لوگ آگے پھینک رہے تھے، بس ہمارے اوپر شعلے گر رہے تھے۔ ساری باتیں زینب کو بھیا سے کرنی ہے، بھیا کون کون سی باتیں کروں؟ عجب نہیں کہا ہو زینب اصلی موضوع کیوں نہیں بیان کرتی؟ زینب اب زینب کے پاس جواب نہیں ہے۔ اے ماں جائے علی کی بیٹی کو معاف کرنا، سب کو لے آئی، بس اسے نہ لا سکی جسے وطن جانے کا شوق تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میرے عزیزوں میری بات تمام ہو گئی، بس ایک جملہ آج کی مجلس کا توسل میں امام زین العابدین سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے بیمار ہیں، اس سرزمین کے لیے دعا، یہاں کے لوگوں کے لیے دعا، دنیا میں جہاں جہاں حسین کا نام لینا آزاد ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعا۔ حسین کا نام لینے والوں ان سب کے حق میں دعا کرو جو حسین کے ذکر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں ساری بیویوں نے اپنے دل کی بات حسین سے کہی، لیکن بھتیجا باپ سے نہیں کہہ پاتا، چچا سے کہتا ہے۔ میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، جب دیکھا پھپھیاں مشغول ہو گئی دھیرے سے اٹھے، چچا کی قبر کے پاس آئے، قبر پہ لیٹ گئے، کیا کہا؟ یا قمر بنی ہاشم لو کنت بالکوفۃ والشام، اے قمر بنی ہاشم کاش کوفہ و شام میں ہوتے، ماں بہنے بے کجاوا اونٹ پر اور منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشائیو ہذہی زینب بقبر عباس ہلنے لگی، اے میرے لال شاید یہی وجہ ہے کہ میرا سر نیزے پہ ٹک نہیں رہا۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین ایہا السجاد، سارے بیماروں کے لیے، سارے بے اولادوں کے لیے جو قرضوں میں مبتلا ہے، اپنے وطن سے دور آئے ہیں، اور خصوصاً ان بیماروں کے لیے فدائے عباس ذوالفقار محترمہ خیر النساء ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق، سارا مجمع یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستجبانا وتوسلنا بکا ویران بقی بکا الى اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا۔ کوفے میں اسیری کی حالت میں کسی نے پوچھا مولا اولاد نہیں ہے، کوئی دعا بیان کرو، فرمایا استغفار کرو۔ عزیز و سید سجاد کا کرم ہے، وقدمناک بین یدائی
حاجاتنا یا وجیہا اجوالنا خدا بحق محمد اے میرے خدا بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ خدا جہاں جہاں فرزندان توحید بستے ہیں ان کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، نور قرآن سے منور فرما، عشق اہل بیت سے مزین فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ خدا جو مشتاق حج و زیارت ہے انہیں حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ خدا جو بیمار ہیں لا علاج بیماریوں میں گرفتار ہے، خدا اس مریضہ کا واسطہ جو مدینے میں لیٹی ہوئی ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے یہی کہہ رہے ہیں بھیا اماں مسکراتی کیوں نہیں۔ خدا بحق فاطمہ زہرا بحق محمد مصطفیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ تنادی من كل اندیہ نداء الحق والصداقہ یا حسین۔ یا حسین